تو جو کچھ ہوتا ہے وہ ساروں ہی ہوتا ہے جی. دیکھ لو چل رہی ہے, ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ہوں میر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم اے نیوز. اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد, اور ایبٹ آباد میں اس مقام پر موجود ہوں جہاں پہ وفاقی متصوی اعلیٰ کا ایک ریجنل آفس ہے, اور اس کے جو انچارج ہیں ہمارے سیف الرحمان صاحب, ہم ان سے ملاقات کریں گے, ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سر بہت شکریہ آپ اپنا قیمتی وقت ڈسٹرکٹ میڈیا مانسہرہ کو دے رہے ہیں کہ عوام جو بہت سارے مسائل کا شکار ہے, اور کون کون سے ایسے کیسز ہیں جس کا اختیارات ہے آپ کو سننے کا اور یہاں پہ فیصلہ کرنے کا اور ان لوگوں کو سرٹیفائڈ کرنے کا. جی شکریہ برادر, تھینک یو ویری مچ, آپ یہاں تشریف لائے. صرف ہم نے یہ وفاقی مصیب کا جو دفتر ہے, یہاں پر ہم جنرل پبلک کی کمپلینٹ جو وفاقی اداروں کے خلاف ہوتی ہے وہ ہم اس کی ہیئرنگ کرتے ہیں. اس میں وفاقی اداروں کے نمائندوں کو بھی ہم بلا لیتے ہیں, اور کمپلینٹ اگر آنا چاہے, اگر فرض کرو وہ کہیں دور دراز علاقے میں ہے تو ہم اس سے واٹس ایپ پر بھی بات کرتے ہیں. ان کا جو مدعا ہوتا ہے وہ سن کر وفاقی اداروں کے جو متعلقہ افسران ہوتے ہیں ان سے جواب لے کر اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو 60 دن کے اندر ہم حل کر لیں اس مسئلے کو, اور حل کرنے کے بعد ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا جائے. تو آج تک تقریباً وفاقی مصیب کے ریجنل آفس ایبٹ آباد نے اس وقت تک تقریباً 3000 کیسز ایسے کیے ہیں گزشتہ 4 مہینوں میں جن میں تقریباً ہر شخص کو ریلیف ملا ہے, چاہے وہ وابڈا کے خلاف ہیں, چاہے وہ اس کے سوئی گیس کے خلاف ہیں, نادرا کے خلاف ہیں, یا ہمارے بیت المال اور بے نظیر انکم سپورٹ کے خلاف ہوتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ہمارے مصیب اعلیٰ صاحب نے ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ روٹین کیسز کے علاوہ کھلی کچہری بھی ہیلڈ کریں, مختلف جگہوں پر کھلی کچہری کریں تاکہ لوگوں کو انصاف ان کے ڈور سٹیپ تک مہیا کیا جا سکے. اس سلسلے میں مصیب اعلیٰ صاحب خود بھی تشریف لائے تھے, اور انہوں نے مانسہرہ میں 31 مئی کو اپنی کھلی کچہری کی تھی, اس میں آپ بھی موجود تھے, اور انہوں نے عوام کو وفاقی مصیب کے ادارے کے بارے میں آگاہی دی, اور لوگوں کی شکایات انہوں نے موقع پر سن کر اسی وقت احکامات جاری کیے. اور انہوں نے ہم جو وفاقی مصیب کے ریجنل ہیڈ کے آفیسرز ہیں ان کو یہ ہدایات دیں کہ آپ مختلف علاقوں میں, چونکہ ہزارہ ایک کھلا علاقہ ہے, بہت دور دراز لوگ رہتے ہیں, تو وہاں خود جا کر ان لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو سنیں اور اس کی داد رسی کریں. اور اب ہمیں انہوں نے انسٹرکشنز یہ بھی دی ہیں کہ انفارمل ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم شروع کریں, یعنی کہ آپ کچھ ایسے معاملات ہیں جو صوبائی حکومت کے تحت آتے ہیں, اگر آپ دونوں کو بلا کر کوئی ریکنسیلیٹری معیار یا کوئی مفاہمت کی مدد کر سکیں, یا اگر ہمیں چیف سیکرٹری صاحب کو موو کرنا پڑے, ریکویسٹ کرنی پڑے کہ ان کو حل کریں, تو وہ بھی ہم کریں. تو اس وقت تک ہم انفارمل ڈسپیوٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کیس ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں, خاص کر زمینوں کی تقسیم کے بارے میں, اور خواتین کو جو ہم اکثر کچھ لوگ حصہ نہیں دیتے اپنی جائیداد میں, وہ کیسز بھی ہم سنتے ہیں. تو ہمارے ساتھ 3 افسر اور بھی ہیں جو مختلف علاقوں کے کیسز سن کر اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں, اور فیصلہ کرنے کے بعد عمل درآمد بھی ہم کراتے ہیں. سر آپ کی درمیان میں بات کاٹ رہا ہوں. میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ نادرا کا جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے کیسز زیادہ آتے ہیں اور وہ بھی سنتے ہیں, یہ خواجگان اور بفا کے درمیان 9-10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور ان کا ایک کیس چل رہا ہے جو آپ کے یہاں سے موو ہوا ہے اسلام آباد تک, اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا. 36 یونین کونسل ہے مانسہرہ کی, وہاں پہ 1 نادرا سینٹر ہے, اور بفا تحصیل جب نہیں بنی ہے تو ابھی 3 وہاں پہ نادرا سینٹر ہیں. تو 36 یونین کونسلوں سے 6 یونین کونسلوں والے آبادی کی بنیاد پر وہ مانگ رہے ہیں نادرا سینٹر کا قیام. تو اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں, وہ اب تک اس کا کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ شاید آپ وہ مجاہد عرفان صاحب اور فاروق اوان صاحب کے کیس کی بات کر رہے ہیں. ان دونوں نے کمپلینٹ کی تھی, اور ان کے ساتھ کوئی 8-10 بندے اور بھی تھے اس علاقے کے. انہوں نے یہ شکایات کی تھی کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, وہاں 6 یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے, 6 یونین کونسل کا ہیڈ کوارٹر ہے خواجگان, وہاں بہت زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے, اور وہ لوگ ان لوگوں کو مانسہرہ جانا پڑتا ہے. مانسہرہ جانے کے لیے ان کو 2 ٹیکسیاں تبدیل کرنی پڑتی ہیں یا ویگنیں تبدیل کرنی پڑتی ہیں, ہیوج اماؤنٹ لگانا پڑتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر نادرا کا سب آفس ایک ریجنل آفس یا سب آفس خواجگان میں کھول لیا جائے تو اس سے لوگوں کی بہت زیادہ سہولیات ہو جائیں گی, اور غریب عوام اور خاص کر خواتین کو ان کا ٹائم بھی بچے گا اور تکلیف بھی ان کی کم ہو جائے گی. انہوں نے مجھے فوٹو بھی بھیجے گئے تھے, فوٹوگراف بھی لائے تھے, ویڈیو بھی لائی تھی, جس میں بہت سے لوگ جو تھے وہ لائن لگا کر کھڑے تھے, اور شام تک ان کا نمبر نہیں آیا, اور پھر وہ واپس ان کو اپنے گاؤں جانا پڑا. اس کے سلسلے میں ہم نے مصیب اعلیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا
फैसला अप्रूव किया था, उन्होंने ये कहा था कि जी इस केस को अपने मुकम्मल कवायद के साथ डायरेक्टर जनरल जो नादरा के हैं उनको भेजा जाए। तो हमने उनको भेजा, उसके ऊपर अमल दरामद के लिए 2-3 हियरिंग भी हो चुकी हैं। थोड़ा सा डिस्प्यूट है क्योंकि नादरा के जो हुकाम हैं वो ये कह रहे थे कि 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक नादरा का दफ्तर है। इनफैक्ट वो 4 नहीं है, 4 से ज़्यादा है। इसके लिए फ़ारूक अवान साहब ने मुझे वो एक नक्शा भी गूगल से डाउनलोड करके दिया और लोगों को भी ले आए, और उन्होंने कहा भी था कि जी ये 4 किलोमीटर नहीं है, ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो ख्वाजगान में लोगों की है, जो मुख्तलिफ देहातों के लोग वहीं आते हैं। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, अभी पेशी हो रही है। और अभी उन्होंने मुझे ये कहा है कि जो नादरा के हुकाम कह रहे हैं कि 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं सर, ये गूगल सर्वे आप देखिए उसमें 9.66 किलोमीटर है, यानी कि वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। तो वो चाहते हैं कि बफ़ा में अगर आप 2 हेडक्वार्टर दफ्तर बना सकते हैं तो क्यों नहीं आप ख्वाजगान में एक दफ्तर खोलें। तो हम नादरा के साथ हमने टेकअप किया हुआ है, अभी इसको फाइनल नहीं हुआ, इंशाल्लाह वो इनकी फेवर में हो जाएगा। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। वक्त की कमी की वजह से मज़ीद आपसे वक्त कभी मुलाकात होगी। अल्लाह। God bless.